بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید نانو کی چینل پر۔ آج میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناؤں گی۔ جب پہلی بار ہم نے سنا کہ سیلاب آ گیا ہے، جب پہلی بار ہم نے دیکھا کہ فلڈ کیا ہوتا ہے، تو یہ بات ہے 1955 یا 1956 کی۔ مجھے صحیح سال یاد نہیں، خیر تب میری عمر لگ بھگ 8 سال کی ہوگی۔ ہمارا گھر اسٹیشن سے تھوڑا دور اندر کی سائڈ پہ مصری شاہ سے آگے وسن پورہ، پہلے ایک موریا پل میں مصری شاہ اور اس کے آگے وسن پورہ۔ وسن پورے میں رہائش تھی، جہاں پہ ایک دو گھر نامی گرامی بھی رہائش پذیر تھے۔ پہلی دفعہ سنا کہ پانی آ رہا ہے، راوی کا بند ٹوٹ گیا، مسجدوں میں اعلان ہونے لگے، سب کو کہا گیا فوراً حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ میری والدہ نے اعلان سنتے ہی سب سے پہلے گھر کا سارا سامان، خاص طور پر کھانے پینے کا اسٹور گندم، سارا چاول دالیں وغیرہ اٹھا کے اوپر والی منزل پہ رکھوانا شروع کی۔ بستر اور ضروری فرنیچر بھی اوپر چڑھا دیا گیا۔ بھینسیں انہوں نے آگے ہی نکال دی اور ملازم کے ساتھ محفوظ جگہ بھیج دی گئی۔ مجھے اور میرے بھائی کو نانی اماں کے ساتھ اندرون شہر ہمارے رشتہ داروں کی حویلی بھجوا دیا گیا حفاظت کے لیے۔ پھر ایک دن اعلان ہوا کہ راوی کا بند ٹوٹ گیا، پانی آ گیا ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں تھی بلکہ سچائی تھی۔ نانی اماں کی گھبراہٹ، ہم نانی اماں کے ساتھ دور تھے اور وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے پریشان تھی۔ باہر سے سیلاب کی خبریں آ رہی تھی کہ پانی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں اس وقت یقین آیا جب مصطفیٰ علی حمدانی، اس وقت بہترین نیوز کاسٹر تھے ریڈیو سے منسلک، انہوں نے ایک نیوز دی کہ اپنے گھروں کو اندر سے کنڈیاں لگا لی جائیں۔ ان کے ذریعے خبریں اور اعلان ہو رہے تھے۔ یہ پہلا اعلان تھا کہ اپنے اپنے گھروں کے تمام دروازے جو گلی میں کھلتے ہیں ان کو بند کر لیا جائے۔ لہٰذا بھاری چیزوں سے رکاوٹیں ڈالی کیونکہ پانی کے ساتھ جنگلی جانور بہہ کر آبادی میں آ رہے تھے، سور ریچھ وغیرہ، اور گھروں میں گھسنے کا خطرہ تھا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ پینے کا پانی ذخیرہ کر لیں کیونکہ سیلاب کے دوران کارپوریشن کے نلکے بند ہو جانے کا خدشہ تھا۔ بجلی بند ہو جاتی تھی تو پانی بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے سب کو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی سنبھالیں۔ پانی ویسے بھی کیسے آ سکتا تھا، بالکل کارپوریشن کے نل بند ہو جاتے تھے، کنیکشن سارے ٹوٹ جاتے تھے، اور وہ ٹوٹیاں، وہ جگہ جہاں سے پانی گھروں کی سپلائی تھی، وہ پانی میں ڈوب کے رہ جاتا تھا۔ خیر سیلاب آ گیا۔ اس وقت ہم لوگ تو حویلی میں تھے اور میری امی اکیلی گھر پہ تھی نوکروں کے ساتھ۔ گھر کا زیادہ تر سامان اور بستر اوپر رکھوا لیا گیا، نیچے کچھ فرنیچر ہی رہ گیا۔ یہ پانی اترنے میں 4-5 دن لگ گئے۔ جب پانی نیچے گیا تو اصل امتحان شروع ہوا۔ گھر کی صفائی، کیچڑ نکالنا، دوبارہ کلئی وغیرہ کروانا، نئے وائٹ واش اور جو مرمت کا کام کروانا ضروری تھا۔ محلے میں سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، سب نے مل جل کر اس وقت پر کام شروع کیا۔ امی نے کچھ دن کام کرایا اور پھر محلے کے تانگے والے کو بلا کر سامان رکھوایا اور پھر وہیں ہمیں لینے حویلی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ماں کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس وقت ان کے بھائی ملک خضر یاد صاحب، جو ایک نمایاں سیاسی شخصیت تھے، ان کا گھر بیڈن روڈ پر تھا۔ ان کی کوٹھی کا چھوٹا دروازہ دیال سنگھ کالج کی طرف کھلتا تھا۔ انہوں نے ہمیں وہاں بلایا کہ جب تک گھر ٹھیک نہ ہو آپ یہاں رہیں، اور یوں ہمیں دن نہیں بلکہ 4-5 مہینے وہاں رہنا پڑا۔ کیونکہ گھر پوری طرح خشک ہوتا تو رہائش اختیار کی جاتی۔ پورا سردیوں کا زمانہ وہیں بیڈن روڈ پر گزرا، کیونکہ جب تک گھر دوبارہ صاف نہ ہوتا، کیچڑ نہ نکلتا، کلئی وغیرہ وائٹ واش نہ ہوتے اور مرمت مکمل نہ ہوتی، وہاں رہنا ممکن نہ تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان دنوں ہمیں وہ گھر نعمت کی طرح ملا۔ وہیں رہ کر ہم نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ وقت ہم نے کیسے گزارا اور وہاں کی ساری باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں، جن کا تذکرہ اگلی ویڈیوز میں بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ تھیں 1955 یا 1955 یا 56 کے سیلاب کی یادیں۔ اگلی ویڈیو میں اس زمانے کے اور اہم واقعات شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، نرمی سے مسکرائیے گا اور دل میں نانوں کی باتوں کے لیے
ذرا سی جگہ ضرور رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔